کلاس شروع ہو جائے اور 2 یا 3 سیشن میں 3 یا 4 سیشن میں اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو انشاءاللہ تمام کر لیں. کوشش کریں گے، جو کہ شاید نہ ہو سکے تو ہمیں کچھ سیشن زیادہ لگانے پڑیں. یہاں سل یعنی آپ رسالہ مآب سے ہو رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتیناہم کہ ہم نے کتنی انہیں آیت بینہ واضح نشانیاں انہیں ہم نے دی ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے تبدیل کر دے، من بعد ما جاءتہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے تبدیل کر دے، بدل ڈالے، تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پر جو بنی اسرائیل کو صریح معجزات دیے گئے اور نشانیاں دی گئیں اس وقت بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو سورہ بقرہ میں ہم نے کئی دفعہ پڑھا، وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اور یہود جو ہیں وہ حضرت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور حضرت کی ساری نشانیاں انہیں بتا دی گئی تھیں، اور وہ حضرت کے یعنی خاتم الانبیاء کے منتظرین میں سے تھے. وہ اس جائے ہجرت کو، مدینہ کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اس کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ کے قریب آئے ہیں، اور وہاں وہ آباد ہوئے ہیں. اور وہاں جب آباد ہوئے اور ان کی کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو وہاں وہ کہتے تھے کہ ہم جب آنے والا آئے گا تو ہم اس وقت تمہیں دیکھ لیں گے، ہم اس وقت فتح کی امید رکھتے ہیں. اور کیونکہ ان کو یہ سب بتایا بھی گیا تھا کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے یہاں اس کی حکومت قائم ہوگی اور اس کی حکومت یہاں سے تمام دنیا میں پھیلے گی، تو وہ اس امید پر قائم تھے. یعنی وہی نظریہ انتظار جو ابھی ہم رکھتے ہیں، وہی نظریہ انتظار یہود رکھتے تھے، اور یہ الہی نظریہ ہے. یہود کا نظریہ غلط نظریہ تو نہیں تھا، صحیح نظریہ تھا، اور اس صحیح نظریے کے تحت وہ پریکٹیکل بھی انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا تھا. آج مثلا ہم منتظرین ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ امام زمانہ نے ظہور کرنا ہے. کہاں سے ظہور کرنا ہے؟ مکہ سے. ٹھیک، ہم جا کے مکہ کے کنارے آباد تو نہیں ہوئے، ہم تو یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. وہ ہم سے آگے تھے، وہ اپنا گھر بار سارا چھوڑ کر مدینہ کے اطراف میں جا کے، مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں جا کے آباد ہوئے تھے کہ جب حضرت آئیں یعنی آخری پیغمبر آئے تو ہم فوراً ان کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے ساتھ ہونے میں فتح ہے. یہ آیات بینات جو پہلے معجزات ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد ابھی کے لیے بھی جو یہ آیات ہیں وہ تورات میں بھی تھی. ان سب کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی انہوں نے کیوں انکار کر دیا؟ جی جب رسول خدا کو بھی جانتے تھے، ان کے پاس اس کی نشانیاں بھی تھیں، ان کے منتظر بھی تھے، آنے کے بعد پہچان بھی لیا، یہ نہیں کہ آگے تو اب پہچان نہ سکے. یہ سب ہونے کے باوجود کیوں انکار کر دیا؟ جی وہی کیوں؟ وہ نہیں، ظاہراً بھی ایمان نہیں لائے نا. یہ یہود کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے جو ایمان لے آئے. یہ ان یہود کی بات کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لائے. ان کے مفادات سے ٹکرا گئی، ان کے جو ظاہری دنیاوی مفادات ہیں اس سے وہ ٹکرا گئی. ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کفار تو ایمان نہیں لائیں گے. اوس و خزرج جو وہاں مدینہ میں تھے وہ مشرکین تھے، کفار تھے. یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے اور ساری پھر حکومت ہمیں ملے گی. انہوں نے دیکھا یہ تو سارے ایمان لے آئے، اب سب یہ ایمان لے آئے، ان بیچاروں کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں، ان میں سے ایک ہو جائیں. وہ ہمیں قبول نہیں، ہمارا سٹیٹس ان سے بڑا ہے، بڑھ کر ہے، ہمیں ملنا چاہیے تھا سب کچھ، ان کو نہیں ملا. وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور آ کے سب کچھ ان کی جولی میں ڈال دیں گے. ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم بھی کسی اس قسم کی غلط فہمی میں ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا. کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کیونکہ ہم انتظار میں ہیں اور ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ہم ان کے امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم باقیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو ہم اس وقت دیکھ لیں گے، ایسا نہ ہو امام زمانہ آئیں اور باقی سب ان پہ ایمان لے آئے اور ہم پیچھے رہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایسا ہے
کہ امام زمانہ آئیں گے تو ہماری امام بارگاہ میں آئیں گے، یہ ساتھ والی مسجد تو گرا دیں گے. ٹھیک، وہ مسجد ساتھ والی مسجد والے آپ سے پہلے ایمان لے آئے، امام وہاں بیٹھ گئے، تو آپ کہیں گے اب تو میرا بزنس خراب ہو گیا. جو وہاں ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ میں آئے، اس لیے یہاں مثال دے رہا ہوں. اور زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنا سمجھ میں آئے، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک. اور اچھا، آپ جب آیات بینات آنے کے بعد، بات سمجھ میں آنے کے بعد بھی، میں یبدل نعمت اللہ کی نعمت تھی نا. ٹھیک، آپ نے اللہ کی نعمت کو پایا، اس کے بعد بھی آپ نے اگر اسے تبدیل کر دیا، فإن اللہ شدید العقاب. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ کو حاصل ہونا تھا. آپ اگر رسول خدا کے آنے پر آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو جو آپ کو ظاہری حکومت یا آپ کو کچھ پوسٹ ملنا ہے وہ ملیں گی. اگر نہیں ہوئے تو وہ نہیں ملیں گی. نہیں، وہ اگر آپ آپ کے ساتھ نہ ہوئے، اگر آپ اسلام کے ساتھ نہ ہوئے اور جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے مخالفت کی، تو پھر ان اللہ شدید العقاب، پھر عذاب ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کو بینیفٹس نہیں ملیں گی. اور یہ ہمیشہ ہر جگہ ہے قرآن میں. قرآن جہاں بھی جو بھی نعمات دیتا ہے، اس نعمات سے، دنیا میں یہ ہے نا کہ آپ کو ایک آفر آتی ہے، آپ یہ پلاٹ اتنے سستے میں خرید لیں، آج کل اتنے ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی ہے، یا وہ بلیک فرائیڈے ہے، فلان ہے. تو وہ آفر جب تک آپ اگر جا کے اسے اویل کریں، آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. اویل نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی عذاب ہوتا ہے، ٹیکس پڑ جاتا ہے، آپ کو کچھ کسی سے سننی پڑتی ہیں، کچھ بھی. آپ نے ایک چیز کو، ایک نعمت کو حاصل نہیں کیا. یہاں جب اللہ نعمت آپ کو دیتا ہے، نعمت دینے کے بعد وہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے ارشاد یوں ہوتا ہے، یعنی کہ اس نعمت کی شکر گزاری کرو. اگر شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو اور زیادہ کر دوں گا. اگر شکر نہ کرو، اس نعمت کو چھوڑ دو، اس کا کفران کرو، تو ان اللہ شدید العقاب. یہ نہیں کہ تمہیں صرف نعمت نہیں ملی ہے، نعمت سے بھی جاؤ گے، عقاب میں بھی گرفتار ہو جاؤ گے. یہ بہت سخت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے میں ریلیجس نہیں ہوں، میں ریلیجس نہیں ہوں تو مجھے ثواب نہیں ملا نا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملا. اس کو حجاب کرنے کا ثواب ملا، آپ کو حجاب کرنے کا ثواب نہیں ملا. ایسا نہیں ہے. اس کو ایمان کا ثواب ملا، مجھے ایمان کا ثواب نہیں ملا. نہیں، اگر ایمان نہیں ہے، اور یہ سب، اگر آپ ان میں سے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ایک انسان ہے جس کو آیات بینات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، اس تک پہنچی ہی نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ذہین ہے اور ہوشیار ہے، عقل مند ہے، اس تک جب پہنچ گئی، اس کے بعد زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اچھا، یہ لوگ کیوں گمراہ ہو گئے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود کیوں ہو گئے؟ ہم نے کہا مفادات سے ٹکرا گیا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو خوشنما بنایا ہے، زینت دے دی ہے. زُيِّنَ، ان کو یہ دنیا کی جو ظاہری زندگی ہے، یہ انہیں بہت زیادہ خوشنما اور بہت زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے، اور اس کے اٹریکشن میں یہ لوگ گم ہو چکے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو دنیا میں مؤمنین ایمان لاتے ہیں، وہ دنیا میں ان مؤمنین کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقُوا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ان کے مافوق ہوں گے، ان سے بہت بالاتر ہوں گے. ٹھیک. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں اللہ نے آپ کو آیات بینات سے نوازا. من حیث الانسان ہم بات کر رہے ہیں. اس آیات بینات کا اگر کوئی انکار کرے تو اس پر شدید عقاب ہے. انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو ظاہری حیات دنیاوی میں مبتلا ہو جائیں. اور حیات دنیاوی کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی حیات کون سی ہے؟ جو اس دنیا میں زندگی ہے وہ دنیاوی حیات ہے. ٹھیک. اسی دنیا میں ہم اور کوئی زندگی جی سکتے ہیں؟
جی یہ ہمیں دنیاوی زندگی ہی جینا ہے. جی آخری زندگی کی تیاری دنیاوی زندگی میں ہی کرنی ہے نا. بس دنیا میں ہم نے دنیاوی زندگی ہی گزارنی ہے. اسی طرح جی ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے, بولتے چلے جائیں. جی ہمارے پاس 3 زندگیاں ہیں. ایک دنیاوی زندگی ہے یعنی حیات دنیا, دوسری حیات طیبہ ہے. سنا ہے حیات طیبہ کو؟ قرآن میں ہے. جی حیات طیبہ, حیات دنیاوی کے مقابل میں حیات طیبہ ہے. دنیا یعنی نزدیک والی یا پس زندگی. جو پس زندگی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ طیب زندگی, اعلیٰ زندگی. یہی ہوگا نا. ٹھیک. وہ جو حیات اخروی ہے وہ اور ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے. ٹھیک. حیات اخروی سب کے لیے ہے, مومن کے لیے بھی ہے, کافر کے لیے بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہاں آپ کو یہ چوائس ہو, یا یہ دنیا یہ زندگی لے لو یا وہ زندگی لے لو. ایسا نہیں ہے. آپ کو اسی دنیا میں 2 زندگیوں کی چوائس ہے, یا زندگی کیا دنیاوی زندگی لے لو یا حیات طیبہ لے لو. یعنی اسی زندگی میں حیات طیبہ بھی موجود ہے. اس حیات طیبہ کو چھوڑ کے حیات دنیا کو کون اختیار کرتا ہے؟ جس کے لیے حیات دنیا کو زینت دے دی گئی ہو. کیونکہ اگر حیات دنیا کو زینت نہ دی جائے تو وہ حیات طیبہ کو چھوڑ کے حیات دنیا کو کوئی اختیار ہی نہیں کرے گا. واضح ہے بات؟ ٹھیک. 2 چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, ایک بالکل پست ہے اور ایک بہت اچھی چیز ہے. کسی کو کہنا پڑے گا اس کو چھوڑ کے یہ کھاؤ. یہ ایک کھانا ہے وہ کچرے میں سے اٹھا کے لا کے یہاں رکھا ہوا ہے, کچرے کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے. ٹھیک. ایک کھانا ٹیبل پہ صاف ستھرے اچھی پلیٹ میں لگایا ہوا ہے. ابھی کسی کو کہنا پڑے گا وہ نہ کھاؤ؟ کسی کو نہیں کہنا پڑے گا, سب آ کے اسی کو کھائیں گے, کوئی بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کو کون کھائے گا؟ اس کو وہاں سے اٹھا کے کسی بہت اچھی ریپنگ میں پیک کر کے اگر یہاں رکھ دیا گیا ہو, اور اوپر برانڈ کا نام بھی ایسا ہو جس کی وجہ سے یہ آپ کا گھر کا بنا ہوا پاکیزہ اور تازہ کھانا چھوڑ کے اس برانڈ پہ سب ٹوٹ پڑتے ہوں. ہوتا نہیں ہوتا؟ ٹھیک. گھر کا اچھا کھانا چھوڑ کے وہ باہر کا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا بنایا, کس سے بنایا, کیا بنایا ہے, وہ کیوں اس کے برانڈنگ اس کی ہوئی ہے, اس کو زینت دی گئی ہے. ٹھیک. زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ پس زندگی کو زینت دے کر انہیں اس کو دھوکہ دیا گیا, اس کو اختیار کرتے ہیں. اور پھر ان کا مذاق اڑانا چاہیے تھا ہمیں. ٹھیک ہے, کہ تم کتنے بیوقوف ہو, گن سے اٹھا کے کھا رہے ہو, صرف اوپر ڈبے کو دیکھ رہے ہو, اس کی برانڈنگ کو صرف دیکھ رہے ہو, حقیقت کی اس کو نہیں دیکھ رہے. یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو میں کون سا برانڈ کا کھا رہا ہوں یا کون سا پہن رہا ہوں, اور تم نے کیا کھانا پہنا ہوا ہے, تم کیا کھا رہے ہو. یسخرون من الذین آمنوا. حقیقت کب پتہ چلے گی؟ قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. دنیا چاہیے, ہم نے کہا نا یہ حیات دنیاوی ہے اور حیات طیبہ ہے. دنیا چاہیے, رزق چاہیے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تمہیں اسی دنیا میں بھی جتنا رزق چاہیے وہ سب اللہ تمہیں دے سکتا ہے, اور اللہ دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے بھی دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ من یشاء کو. کون ہے وہ من یشاء؟ جسے وہ کس کو چاہتا ہے. ٹھیک. جو حیات طیبہ کو چوز کرے گا, جو اس کی طرف جائے گا. ویسے تو نہیں ہے, لاٹری کی طرح تو نہیں ہے نا, اللہ جس کو چاہے اور قرآن جس طرح نکالتے ہیں اس طرح کسی کو دے دے. وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, یہ تقریباً واضح ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت تھی.
اور یہاں ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرتاً موحد ہوتا ہے، خدا پرست ہوتا ہے، اور بعد میں وہ بٹک جاتا ہے یا نہیں، وہ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جس گھر میں پیدا ہو گیا، جس نے جو سکھا دیا، وہ اس کے مطابق وہ زندگی بناتا ہے، نظریہ بناتا ہے. ٹھیک. اللہ نے سب کو فطرت پر خلق کیا. کان الناس، مسلمان نہیں، ناس، لوگ امت واحدہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تمام لوگ ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی فطرت پر ہیں، اور ان میں جو اختلافات رونما ہو جاتے ہیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. ایک فطرت پر، ایک امت اور ایک فطرت پر ہونے کے بعد اگر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے کچھ چیزوں کو سمجھنے میں، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا. انبیاء کو کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ مبشرین و منذرین. ایک وہ مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، دوسرا وہ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہاں پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف بشارت دیتے رہیں، پازیٹیو، اور ایسی چیزیں کہتے رہیں کہ جنت ہے اور ایک عمل کرو گے 10 ملے گا، فلان ہوگا، اور کوئی عقاب ہے ہی نہیں، اور خدا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو عقاب کریں، خدا ارحم الراحمین ہے، وغیرہ وغیرہ. صرف بشارت دیتے رہیں، یہ بھی غلط ہے. اور صرف انذار کرتے رہیں، یہ بھی غلط ہے کہ خدا کی رحمت سے ہی انسان مایوس ہو جائے. خوب، اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین، بشارت دینے والے بھی ہیں اور منذرین بھی ہیں، لیکن بشارت پہلے ہے، انذار بعد میں ہے. ٹھیک. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نبیین کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے. کیوں؟ لِيَحْكُمَ النَّاسَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. لوگوں میں جو اختلاف ہو جاتا ہے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے کتاب موجود ہے، ایک جامع دستور ہے. تمام لوگ ایک ہی فطرت پہ خلق ہوئے ہیں، اس فطرت میں پھر بھی سمجھنے میں تھوڑا بہت اگر اختلاف ہو جائے تو انبیاء موجود ہیں، وہ بشارت بھی دیتے ہیں اور نذیر بھی ہیں. اس کے بعد بھی آپ کو سمجھنا ہے ایک قرآن کتاب بھی موجود ہے. جب آپ لوگوں میں اختلاف ہو جائے آ کے قرآن کی طرف رجوع کر لیں. آپ کو اختلاف ہو گیا پاؤں دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، آپ قرآن پڑھ لیں، وہاں صاف لکھا ہوا ہے، جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کر لیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اختلاف کون کرتا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف نہیں کرتے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ٹھیک. جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضد میں، دشمنی میں، بینات آنے کے باوجود، سب پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی انکار کر دیتے ہیں. یعنی آپس کی دشمنی میں لوگ اپنے دشمن بن جاتے ہیں. ٹھیک. یعنی میری اور آپ کی اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے اور دو فرقے کے ہیں، دو گروپ کے ہیں، دو لوگ کے ہیں، ان میں دونوں کو پتہ ہے، مخصوصاً مجھے بھی پتہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں کیونکہ آپ کے ساتھ مجھے ضد ہے تو میں اس ضد میں آ کے قرآن کی بات کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ میں کس سے دشمنی کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہوں. اگر سمجھ میں نہ آیا ہوا ہو، یہ بار بار یہ چیزیں جو آ رہی ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئیں باتیں اور نہ جاننے کی وجہ سے آپ کی اتنی ذہنی رشد ہے ہی نہیں، آپ تک باتیں پہنچی ہی نہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی راہ نجات ہے. لیکن سمجھ میں آنے کے بعد پھر کوئی راہ نجات نہیں ہے. محبت اہل بیت قرآن بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا نہیں، 2 آیت بھی ہوں کافی ہے، ایک آیت بھی ہو اور ادھر بالکل واضح ہو کہ اہل بیت سے محبت ضروری ہے، لیکن میں اس کے باوجود اسے اس لیے انکار کر دوں کہ اگر یہ کروں تو یہ فلان فرقے کے حق میں چلا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، پھر آپ کی نجات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو سمجھایا ہی ہے کہ ہے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی مسئلہ پھر بھی ہے لیکن آسان ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اور جو حق پر ہوں، ٹھیک،
فہد اللہ نے ہدایت کیا الذین آمنوا، ٹھیک، جو ایمان لے کے آئیں، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ کے اذن سے جو وہ اختلاف کر رہے تھے اس میں اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو حق کا راستہ دکھا دیا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ پھر وہی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ نے تمام واضح نشانیاں دینے کے بعد، بینات دینے کے بعد، اسے سمجھ میں آنے کے بعد بھی وہ بغین، ٹھیک ہے نا، دوسرے کی ضد میں، بغاوت میں آ کر اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کی تو پھر ہدایت ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تمام امت واحدہ تھی، اس کے بعد انبیاء آئے، یعنی جب تک حضرت نوح نہیں آئے تب تک کوئی شریعت بھی نہیں تھی، ایک ہی امت تھی، اور وہ تو فطرت کی امت تھی۔ کانوا قبل نوح امۃ واحدہ علی فطرت اللہ، حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، نوح سے پہلے ایک ہی امت تھی، اور یہ امتیں انبیاء کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی تھی، ٹھیک۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ٹھیک، تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، حضرت نوح کو جو شریعت کا حکم دیا تھا وہی شریعت، وہ جو پہلی شریعت تھی، اس سے پہلے شریعت نہیں تھی، اس سے پہلے سب فطرت پر تھے، فطرت کے مطابق جو عمل کرے وہ قبول تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد شریعتیں آئیں، انبیاء آئے، اور وہ تمام ایک ہی شریعت لے کے آ رہے تھے، ایک ہی وحی لے کے آ رہے تھے، ایک ہی پیغام لے کے آ رہے تھے، لیکن وہاں لوگوں نے تقسیم ہونا شروع کر دیا، کوئی عیسائی رہ گیا، کوئی یہودی رہ گیا، کوئی اور مذہب میں چلا گیا، کوئی مسلمان ہو گیا، اور جبکہ یہ سب ایک ہی امت میں تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آیا تم خیال کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنۃ، کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور جو تم سے پہلے والے آئے ہیں اور جن حالات میں سے وہ دوچار ہوئے ہیں تم ان حالات سے دوچار نہیں ہوگے۔ مستہم البأساء والضراء، ٹھیک، ان کو سختیاں بھی آئی ہیں اور تکالیف بھی پہنچی ہیں۔ وزلزلوا، اور ان کو اتنا جھنجھوڑا ہے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا، کہہ اٹھا، والذین آمنوا معہ، رسول اور اس کے جو ساتھی تھے، ایمان والے تھے، وہ سب کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، ہم ایمان پہ نہیں ہیں کیا؟ اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، انہیں بشارت دے دیں، دیکھو کہ اللہ کی نصرت جو ہے ان قریب آنے والی ہے۔ اور یہاں ہمیں جو چیز سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، اگر ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر کیا کریں؟ جی، آپ نیت بھی صاف کر لیں پھر بھی آپ سیدھا جنت میں نہیں جائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یوں جنت چلے جاؤ گے، بس 2-3 نمازیں پڑھ لیں، 2-3 نمازیں یعنی جتنی نمازیں واجب ہیں ساری، جی، اہل بیت کی محبت پر بھی سیدھا جنت نہیں ملے گی۔ مشکلات آئیں گی، آزمائے جاؤ گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور آپ کو جنت مل گئی، نہیں، اگر اہل بیت کی محبت کہو گے تو آزمائش اتنی ہی سخت ہو جائے گی، جتنا درجہ ایمان کا بڑھتا جائے گا آزمائشوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ٹھیک۔ ابھی ہم بنی اسرائیل سارا پڑھ کے آئے ہیں نا، سورہ بقرہ، ان کی آزمائشیں ہی پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک، ان کو جو مشقتیں آئی ہیں، جو نقصانات ان کو ہوئے ہیں، جتنا زلزل، ان کو اتنا جھنجھوڑ دیا گیا ہے مشکلات نے نا، آزمائشوں سے، ٹھیک، اور مشکلات اتنی زیادہ ہیں اور اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہے، ٹھیک۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں
ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمیں چن چن کے مارا جا رہا ہے, ہم یہ بے گناہ جو ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں, عورتیں شہید ہو رہی ہیں, اور یہ بیوہ ہو گئی ہے, یہ سب کچھ ہو گیا. خدا کہاں ہے؟ خدا کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ خدا کی مدد نہیں آئے گی. خدا کی مدد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی, کامیاب ہونے کے بعد مدد تو کیا کرنا ہے؟ کامیابی کے لیے مدد چاہیے نا. ٹھیک, ہاں ٹھیک, اسی پہلے قدم پہ مدد نہیں آ جائے گی. ٹھیک, دیکھنا ہوگا کہ یہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اسی پہلے قدم پہ سب کو دے دیا جائے تو سب کو مل جائے گا. اللہ کی مدد, یہ دیکھیں رسول جو کہ وحی سے متصل ہے خدا کے ساتھ, جس پر وحی آتی ہے, وہ رسول بھی کہہ اٹھا متی نصر اللہ. وہ بھی تقریباً مایوس ہو رہے ہیں. متی نصر اللہ کا مطلب یہ نا اب کب اور کیا رہ گیا اور کتنی مصیبت آنی ہے کہ خدا کی مدد آئے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی نصرت تمہارے بہت قریب ہے, تمہیں بہت دور لگتی ہے. ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, صاحب ایمان ہیں, تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. ہم پہ مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں کے ساتھ نتیجے میں آیا خدا ہمارے ساتھ ہے یا خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات جیسے ہی آئیں, وہ کوئی شیلڈ ہے, کوئی مشکل آپ تک آنے نہ دیے جائے اور ساری مشکلات کو دفع کر دیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہونا, کیونکہ آپ کی آزمائش ہونی ہے, اس لیے اس مشکلات کو آپ تک پہنچنے دینا ہے. آپ کی ہڈیوں تک وہ پہنچ جائے گی مشکلات, ٹھیک, لیکن آپ کو ہرا نہیں سکے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد وہ ہار سکتا ہے؟ وہ نہیں ہار سکتا. صرف یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا, کوئی مشکل رہتی ہی نہیں ہے. پھر وہ مشکل کب مشکل ہوتی ہے؟ جب وہ اگر مجھ پر جیت جائے تو وہ مشکل ہے نا. اگر اس مشکل کو مجھ پر فتح حاصل نہیں ہونی ہے, فتح ہمیشہ مجھے ہی حاصل ہونی ہے, مجھے صرف آزمایا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. واضح ہے جی یا نہیں ہے واضح؟ یہ سمجھ میں آ کے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. کہ دیکھیں دو چیزیں یہاں آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آپ کو کوئی کامیابی مفت میں ورد اور ذکر کرنے سے نہیں ملے گا. آپ اہل ایمان ہو گئے, آپ ورد کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اور خواتین زیادہ پوچھتی ہیں کوئی ایسا ذکر بتا دیں, فلان کریں کہ کوئی مشکل سرے سے آئے ہی نہ. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مفت میں نہیں ملے گا, استحقاق اور اہلیت کی بنا پر ملے گا. ٹھیک, مفت میں ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے, وہ سب کو ملا ہے نا, مومن ہو یا کافر ہو, منافق ہو یا فاسق ہو یا مومن ہو, ٹھیک, جو بھی ہے, مرد ہو یا زن ہو یا بچہ ہو, بوڑھا ہو, سب کو بہت سی چیزیں مفت میں ملی ہیں. بہت سی اتنی چیزیں ملی ہیں جس کو کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کی مفت کی نعمات ہیں. ابھی یہ مفت کی نعمات کی بات نہیں ہو رہی ہے, مفت کے بعد کامیابی کی بات ہو رہی ہے. یہ تو کامیابی نہیں ہے نا, میں سانس لینے کے لیے مجھے آکسیجن ملا ہوا, تو یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے نا. اس کے بعد اس سانسوں کو میں نے کس میں ٹرانسفارم کیا ہے, اس سے میں نے کیا حاصل کیا, وہ کامیابی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے مفت ملے گا, مجھے مفت میں نہیں ملے گا. کوئی ایسا ورد, کوئی ایسا ذکر, کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سب کچھ مجھے مل جائے گا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں آزمایا جائے گا. آزمائش بھی کتنی ہوگی؟ انتہائی کٹھن آزمائش ہوگی. کتنی کٹھن ہوگی؟ رسولوں تک کی چیخیں نکل جائیں گی, عام آدمی نہیں. ٹھیک, جو رسول ہیں اور ان کے اصحاب ہیں, ان کے ساتھ ہیں, جن کو سب پورا کانسیپٹ ان کا کلیئر ہے, سب کچھ انہیں پتا ہے, ان تک کی چیخیں جب نکل جاتی ہیں تب اللہ کی نصرت آتی ہے.
ہاں اگر خود انسان کو ہے تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ اس نے کیا 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 ہے. ٹھیک. اور نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ کو آزمائش کے طور پہ آئی، اس آزمائش میں آپ پورا نہیں اتر سکے، آپ اللہ سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے کہا یہ ساری اللہ سسٹم اسی طرح ہے. نعمت آپ کو دی جاتی ہے، وہ نعمت تھی، آزمائش نعمت تھی نا. اس نعمت کو آپ اویل بھی کر سکتے ہیں، اس نعمت کو آپ سے اگر وہ نعمت چھوٹ گئی تو پھر عذاب بھی آ جائے گا. ٹھیک. دیکھیں یہاں یہ ہے کہ ان چیزوں میں کلیئر کٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کہیں یہ چیزیں یہ ہیں، یہ چیزیں ادھر ہیں، یہ ادھر ہیں. بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. واضح ہے. ٹھیک. کیوں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے؟ آپ کو خوف اور رجا میں رہنا ہے. ٹھیک. آپ کہیں یہ بھی تصور نہ کریں کہ یہ جو مشکل آئی ہے تو میں بہت کوئی ولی اللہ ہو گئی ہوں، یا میں مجھ میں بہت زیادہ محب اہل بیت مجھ میں زیادہ ہو گیا اس لیے یہ اس کو 100% یہ کر کے خوش ہوتے رہیں. یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ کہیں کہ یہ جو بیماری مجھ میں آئی ہے یہ اس وجہ سے آئی کہ میں نے فلان فلان کام غلط کیے تھے. یہ دونوں کلیئر کٹ نہیں ہے. آپ نے جو مصیبت آئی ہے آپ کے، اس سے لڑنا ایک ہی طرح سے ہے. یہ واضح ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے برے اعمال کی وجہ سے آئی ہو، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ آئی ہو، دونوں سے آپ نے ایک ہی طرح لڑنا ہے. یہ نہیں کہ یہ آزمائش ہے اس کو میں گلے لگا لوں. یہ یہاں کچھ جو وہ ہے نا مسخرے، وہ جی بیمار شریف کیا بخار شریف، کیونکہ رسول کو بھی آتا تھا اس لیے بخار شریف کہنا چاہیے. نہیں بھائی، بخار کہاں سے شریف ہو گیا؟ اور رسول پہ بھی آزمائش آتی تھی. وہ اچھا نہیں ہو جاتا. جو آزمائش آئے گی وہ اچھا نہیں ہوگا، اس سے بھی میں نے لڑنا ہے. جو آزمائشن مجھے، اب یہ دشمن مجھے آزمائشن مارنے آیا ہے، میں اس سے پیار کروں؟ نہیں، اس کو قتل کرو. جو مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، ٹھیک، اور یہ آزمائش ہے میرے کسی برے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، میں نے اس سے پیار کرنا ہے؟ نہیں کرنا. تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو مصیبت آئی بھی ہے یہ آزمائش کی طرف سے آئی بھی ہے یا میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی. میں نے دونوں سے فائٹ کرنی ہے. یہاں تک واضح ہے. جی. اس لیے مجھے یہ اس کنفیوژن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ یہ آئی کس لیے ہے. ٹھیک. کہ میں اگر یہ آزمائش ہے تو اس سے میں پیار کروں، اگر یہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے تو میں اس سے نفرت کروں. نہیں، یہ آزمائش مشکلات ہیں، مشکلات سے کسی کو پیار نہیں کرنا، ان مشکلات کو دور بھگانا ہے. خدا کی نصرت بھی آئے گی تو کیوں آئے گی؟ اس مشکل کو بھگانے کے لیے آئے گی. یہاں تو واضح ہے. ٹھیک. اب جب یہ کانسیپٹ واضح ہو گیا کہ ہمیں وہ، یہ دیکھیں ہمیں جتنا ہم عام معاشرے میں سمجھتے ہیں نا کہ اس نے یہ کر لیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی یہ کیا اس کی وجہ سے وہ ہو گیا، اتنی جلدی خدا ریئیکٹ نہیں کرتا، رسپونڈ نہیں کرتا جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں. ٹھیک. صدام کئی ہزار لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، خدا کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا. اگر ہم ہوتے خدا کی جگہ تو ہم کب تک اس کی گردن موڑ چکے ہوتے؟ کب سے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں خدا ہماری طرح ریئیکٹ کرتا ہے. خدا جس طرح ہم منفعل ہو جاتے ہیں، ٹھیک، خدا منفعلانہ انجام نہیں دیتا، وہ فعال ہے. وہ خود اس کا اپنا پلان ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے. آپ کے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. تو جتنا ہم سوچتے ہیں نا اتنا نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اس کو میں نے اس کا دل توڑا تھا اور اس نے بددعا دی اور وہ بددعا فوراً لگ بھی گئی. ٹھیک. اتنے تیزی سے کوئی چیزیں اس دنیا میں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بددعا لے لیں اور بالکل شیر ہو جائیں. ٹھیک. دعاؤں کا بہت اثر ہے. دعائیں فوراً اثر کرتی ہیں، بددعائیں فوراً اثر نہیں کرتی ہیں. نہیں تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے کتنے لوگ بددعائیں کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ان کو؟ وہ اور تازہ اور صحت مند ہوتے چلے جاتے ہیں. جی ٹائم ہو گیا. چلیں نیکسٹ آیت جو ہے وہ اگر ٹائم ہے تو ہم 2-3 منٹ میں اس کو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر یہاں تک 10 منٹ ہیں پھر تو آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ والا سوال حل ہو گیا تھا نا. اس کے بعد جو ہے یسألونک ماذا ينفقون،
آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. پوچھا کیا تھا؟ کیا خرچ کریں؟ جواب کیا آیا؟ والدین پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پہ خرچ کرو. سوال یہ تھا کس پہ خرچ کریں؟ یہ کس پر خرچ کریں تو نہیں ہے نا. یسألونک ماذا ينفقون. ٹھیک ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قرآن بتاتا ہے کیا مہم نہیں ہے، جو بھی خرچ کرو. ٹھیک ہے، قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خرچ کرو، جو بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے جو بھی خرچ کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کس پر خرچ کریں. کیا خرچ کریں تو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. جس کے پاس سونا ہے وہ سونا خرچ کرے، جس کے پاس روپیہ ہے وہ روپیہ خرچ کرے، جس کے پاس درہم ہے وہ درہم خرچ کرے. ٹھیک، جو بھی تم خرچ کرو تو فللوالدین. اصل سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو کہاں پیسہ لگانا ہے. ٹھیک، والدین پر خرچ کریں. اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پر. ٹھیک، آپ کے قریبی، آپ والدین تو معمولاً نہیں ہوتا کہ والدین وہ رہ جائیں، محروم رہ جائیں اور ہم باہر چیریٹی کرتے پھریں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اور ہم باہر چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، کیوں؟ اس میں ہم ہزاروں چیزیں نکال لیتے ہیں. یہ یوں ہے، اس نے کل مجھے سلام نہیں کیا تھا، یا پتہ نہیں اس نے فلان چیز خرید لی تھی، اس کا کیا ہو گیا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جج کر کے ہم کہتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے. اور باہر جو آیا ہے آپ سے مانگنے کے لیے اور ظاہر اس نے ایسا کیا ہوا ہے وہ بہت مسکین ہے، اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ مستحق ہوگا. ٹھیک، در حالی کہ جو آپ کے نزدیک رشتہ دار ہیں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ ہے. آپ کو اس نے صحیح سے سلام نہیں کیا، فلان نہیں کیا، وہ اس سے موڈ خراب ہوا تو وہ الگ مسئلہ ہے. وَإِلَّا وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے. اور اسلام میں استحقاق کا یہ ہے کہ اگر اس کے اپنے سٹیٹس کے مطابق سال کا خرچہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مستحق ہے. ٹھیک، اور قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے لیے مستحق ہونا بھی ضروری نہیں ہے. آپ رشتہ داروں کو وہ مستحق نہیں بھی ہے پھر بھی ان کو گفٹ کریں، خرچ کریں، ان کو دعوتوں پہ بلائیں، کھلائیں. ٹھیک، والدین بھی اسی طرح ہے اور قریبی رشتہ دار بھی اسی طرح ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے والدین پہ خرچ کرنا ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پر. حتیٰ یتیم بھی ان دونوں کے بعد آیا ہے، والدین اور قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتامہ، اس کے بعد پھر مساکین ہیں. ٹھیک ہے نا، جو مسکین ہیں ان پر. اور اس کے بعد ابن سبیل. ابن سبیل مسافر جو مثلا اپنے وطن میں تو کھاتا پیتا ہے لیکن ابھی سفر پہ ہے اور اس کا پیسہ وہاں، یہاں پہ وہ محتاج ہو گیا. آج کل اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کیونکہ آج کل تو بینکنگ اور کارڈز اور فلان، اور اس کی وجہ سے آپ کی دولت جہاں بھی ہو آپ اس کو استفادہ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی اگر کوئی ایسا ابن سبیل ہو گیا تو اس کی مدد کرنی چاہیے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو بھی کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً خدا اس سے خوب باخبر ہے. یہ بھی وارننگ ہے کہ کار خیر کو کار خیر رہنے دو. خیر کرتے ہو اس کے بعد نمائش سے، منت سے، ادھر سے فیس بک پہ لوڈ کر کے یا 4 لوگوں کو بتا کے اس خیر کو ضائع نہ کرو. جو بھی کرتے ہو نا، جو خیر بھی کرتے ہو اس کی بھی خدا خوب خبر رکھتا ہے. ٹھیک، فإن اللہ بہ علیم. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور اسے اپنی عملی زندگی میں پیادہ کر سکیں. وصلی اللہ علیہ